اب پھر ٹاپک بدل رہا ہے جی، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، اصل تمہارا مرض یہ ہے کہ تم جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہو۔ دنیا نقد ہے نا، دنیا میں سب کچھ نقد ہے، تو انسان کی محبت دنیا کے ساتھ ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی کی ٹرانسلیشن ہے پنجابی میں، اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ ایگزیکٹ انہی دو آیات کا ترجمہ ہے۔ تم جو سامنے عاجلہ ہے، اجرت والی چیز کیا کہتے ہیں، جو جلدی والی، اس کی طرف رغبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی جو پنجابی میں کہا اے جہاں میٹھا، یعنی یہ جہاں تو میٹھا ہے، آگے والا کس نے دیکھا ہے، جب آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جو جلدی دنیا میں ملنے والی چیز ہے اس کی طرف تو رغبت رکھتے ہو۔ یعنی میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد میں پہلی صف میں ادا کرے تو حکومت کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا چیک لے رہے، پہلی صف والا، دوسری صف والا 50,000 کا چیک اور تیسری والا 25,000 کا، تو کیا خیال ہے؟ دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی نا، دنیا کے سب سے بڑے شیطان کو جو انسانوں میں سے ہے، فجر نہیں چھڑوا سکتے اس کی، کیونکہ اسے نقد نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت ہے ادھار، تو آخرت کی توجہ نہیں جاتی۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، شیطان سے آخری ملاقات، وہ آپ جا کے لکھیں تو کئی اور باتیں ہیں، میں نے چونکہ ٹائم کے اندر اس صورت کو مکمل کرنا ہے میں، ورنہ تو اس آیت پہ بھی بہت بولا جا سکتا تھا۔ ایک کراس ریفرنس لے لیں، وہ جو سورہ اعلیٰ کی آیات ہے، الاعلیٰ کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بات کی تھی، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ جس کے گرد ساری لہامی کتابیں گھومتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن تم اس کی طرف مرتے ہو، اور آخرت ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے، صرف ہمیشہ نہیں ہے، اس سے بہتر بھی ہے، لیکن تم اس کی توجہ نہیں دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے، جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے۔ یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے رب فیصلہ کرے، جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی، سر کیتیاں آگے آ گئی ہیں نا، یہاں تو جتنا مرضی کوئی اکڑا ہو، یا تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے 4 بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اگرچہ تکلیف بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے، 4 تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر 4 گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جھیل لیتا ہوں، اگلے 4 گھنٹے یہ لے لیں گے، اگلے 4 یہ گھنٹے، صرف تسلیاں، اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کون کسی کو تسلی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے نزع کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو قیامت وہ بڑی ہونی ہے نا، ایک چھوٹی قیامت جو تم پہ اس دنیا میں آنے والی ہے، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس سے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی ظاہر ہے، مرتے کیا، نزع کے عالم میں قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے کہ فرشتے منہوں پر اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے،
جان نکالتے وقت عذاب کا سلسلہ نزع میں شروع ہو جاتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب اللہ تعالیٰ نزع کے عالم کا ذکر کر رہا ہے کہ کیا ہوگا. کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. ہاں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. یہاں پہ سکتا ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ کر کے, ورنہ اگر یہ ڈائریکٹ پڑھا جاتا تو مر راک بنتا, چونکہ نون جو ہے وہ یہ نون غنہ یا جو تنوین ہے وہ اس کے بعد اگر 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے یا را میم لام واو نون تو ادغام ہو جاتا ہے. یہ لفظ بن رہا تھا مر راک, لیکن چونکہ سکتا ہے تو اسے ایک سانس میں پڑھیں گے دونوں کو الگ کر کے. وقیل من راق. اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جب روح نکل کے یہاں گلے میں پہنچے گی, نزع کا عالم ہوگا, تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے کوئی ایسا بندہ تلاش کرو کہ پھونک مارے, کوئی دم کرواؤ, کسی طریقے بندہ بچ جائے. تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. کوئی دنیا کا طبیب موت تو نہیں ٹال سکتا, کوئی دعا موت نہیں ٹال سکتی. موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انبیاء سے بھی ٹلنے والی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان کو, جس کے اندر بھی روح یا جان ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے, اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے. تو کہتے ہیں میں یہ اکثر حدیث سنتی تھی, اور جب آپ علیہ السلام پہ نزع کا عالم طاری ہوا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے, تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جا رہی ہے. بلکہ اس سے پہلے ہی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن یعنی خطبہ دیا, اس میں آپ علیہ السلام نے وہ سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ آپ نے پڑھ کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا ایک جنرل بات کی XYZ کہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا جائے, تو اس نے اپنے رب کو اڈاپٹ کیا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اس تقریر کو حضور کی کیجول لیا, لیکن سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں سوچنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے, حضور نے کون سی ایسی بات کی ہے. لیکن سیدنا ابوبکر بہت سمجھدار تھے, انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں, تو اب آپ زیادہ عرصہ ہم میں نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ماتا کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نا, تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں. تو موت جس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی. ہائے ہائے ہائے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب کام ختم, اب ریورس نہیں لگنا. اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا, جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتے ہیں. میرا آپ لیکچر سنیں نا عذاب قبر کے اوپر, مسئلہ 117A اور B. 117A میں نے 10 آیات سے عذاب قبر ثابت کیا, اور 117B میں 17 حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں, کچھ ابو داؤد ترمذی سے, جس میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, اور ایک برے بندے کی روح. تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ پہنچی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے. آپ پتہ ہے یہ جو روح نکلتی ہے نا, یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے, یوں نکل کے یوں جاتی ہے. اور جب وہ ایگزیکٹ کیفیت طاری ہوتی ہے, جن لوگوں نے یہ آبزرویشن کی ہوئی ہے نا, کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں, کہ وہ نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایگزیکٹ اس وقت میں, وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں, پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے, اور پھر یوں نکلتی ہے روح.
ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے، جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے. سنن نسائی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روئی میں داخل کر کے اس کو کھینچے، تو وہ کس طریقے سے ایک تار ہوتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں آسان فرمائے.